ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں مختلف چیزوں میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں، جیسا کہ چینی ہے اس کی تاثیر میٹھا کرنا، نمک اس کی تاثیر کسی چیز کو نمکین کر دینا۔ تو جس طریقے سے ان اشیاء میں تاثیریں رکھی ہیں، اسی طرح انسان کے اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال وہ اثر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی کہ جب اللہ رب العزت نے زمین بنائی تو زمین میں کوئی درخت کانٹے دار نہیں تھا، اور ایسے ہی کہیں بھی پانی کڑوا نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کیا اور گناہوں کا صدور دنیا میں ہونے لگا تو اس سے پھر درخت کانٹے دار بننے شروع ہو گئے، اور اسی طریقے سے زمین کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حجر اسود کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور جب یہ جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ تو لوگوں اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو چوسنے کی تاثیر رکھی ہے، تو جب انسان اس کو بوسہ لیتا ہے تو وہ گناہوں کو چوستا ہے، تو گناہوں کو چوس کے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال وہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت والی زندگی پہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہی زندگی اس کے لیے جنت والی بنا دیں گے، اس کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو، نافرمانی نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی یہی زندگی جو ہے وہ جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکون زمین کے جمع کرنے میں ہے، چنانچہ جو ذمہ دار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اگر 2 مربع ہیں تو 3 ہو جائیں گے تو مجھے سکون آ جائے گا، 3 مربعوں کا مالک ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے 4 مربع ہو جائیں گے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن زمین جتنی بڑھتی جاتی ہے پریشانی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تاجر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ایک دکان ہے
تو اگر 2 ہو جائیں گی تو سکون آ جائے گا، 3 ہو جائیں گی تو سکون آ جائے گا، لیکن جتنا یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اتنی بے سکونی اور ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی ملازمت پیشہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا گریڈ بڑھ جائے گا تو مجھے سکون آ جائے گا، چنانچہ جتنا گریڈ بڑھتا جاتا ہے اتنی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا سکون کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پکی بات ہے، غور سے سن لو، اللہ کو یاد رکھنے میں دلوں کا اطمینان ہے۔ زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کو یاد رکھو گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو تمہیں سکون کی دولت میسر ہوگی، اور اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، تو بھائی پھر تمہارے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے تمہیں سکون نہیں آ سکتا۔ جیسے نمک میں یہ تاثیر ہے کہ اس نے نمک نمکین ہی کرنا ہے، تو گناہ میں یہ تاثیر ہے کہ اس نے بے چینی دینی ہی دینی ہے۔ جب انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک آگ اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، جب تک انسان اس گناہ کو چھوڑتا نہیں تو وہ آگ نہیں بجھتی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا، روزے دیے، اس میں مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا روزوں کا، وہ یہ کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچنا سیکھ لو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مدت کے لیے ہمارے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو پہلے حلال تھیں۔ کھانا پینا یہ پہلے حلال تھا، بیوی سے جائز تعلق قائم کرنا یہ پہلے حلال تھا، لیکن ایک مخصوص مدت کے لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب سخت گرمی ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو پینے کو، لیکن انسان اس بات کو سوچ کر کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہی کیفیت تم حرام چیزوں کے متعلق بھی اپنے دل میں پیدا کر لو، کہ ایک گناہ کا کام کرنے کا تمہارا دل چاہ رہا ہے تو اس وقت بھی اپنے دل کو سمجھاؤ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اب جیسے گرمی میں ہم بار بار نہاتے ہیں اور نہاتے ہوئے غسل خانے میں اکیلا انسان ہوتا ہے، لیکن پوری کوشش ہوتی ہے، کلی بھی کرے گا تو بار بار اس کو تھوکے گا کہ پانی کا کوئی ذرہ اندر نہ جائے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جو پانی پینے سے جو چیز روک رہی ہے وہ صرف اور صرف یہی خیال ہے کہ مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب دیکھیں شدت پیاس میں انسان کا دل چاہ رہا ہے پانی کو، لیکن پانی سے بچ رہا ہے، اللہ نے روکا ہوا اس لیے۔ اسی طرح باقی گناہ جو ہیں، اب اپنی شکل و صورت کے متعلق دل چاہتا ہے کہ داڑھی منڈواؤں، اب سوچے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ داڑھی نہیں منڈوانی، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو اپنے دل کو یہ انسان سمجھائے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ روزے میں اگر ہم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے کہنے پر، تو حرام چیزیں تو زیادہ لائق ہیں کہ ہم ان سے باز آ جائیں۔ رمضان میں یہ جو کہا گیا کہ تقویٰ روزے سے آتا ہے کہ تم نے اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو حرام سے بھی بچو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اگر وہ جھوٹ سے نہیں بچتا، اگر وہ غیبت سے نہیں بچتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ وہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شاید بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے، اسی لیے باقی چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر روزے کو اس کے آداب کی رعایت رکھ کر رکھا جائے تو انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ میں دیا، اللہ نے اپنے سے صلح کرنے کے لیے کہ ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ان نافرمانیوں کو چھوڑیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہوں اور اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے بنائے ہیں کہ میرے بندے کسی طریقے سے میرے طرف لوٹ آئیں، اور اللہ کو اپنے بندوں کی معافی طلب کرنا اتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کو حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک صحرا میں ہو
اور اس کی سواری صحرا میں گم ہو جائے، کھانے پینے کا سامان بھی سواری پر تھا، اب انسان پریشان ہے کہ کہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرے، بھوک اور پیاس کی شدت میں اب مرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف مایوسی ہے۔ ایسے موقع پر اس کی جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے اچانک اس کی سواری آ جائے تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، کہ جیسے ہم حلال چیزیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے کہنے پہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ کے اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس سے اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی عزت میں، عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے تو بھی اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں۔ یہ تو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ساری عوام اگر مخالف ہو گئی تو ہمارا جاہ اور جلال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جن و انس اولین و آخرین سب سے متقی انسان کی مانند ہو جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہو جائیں، تو اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر جن و انس اولین و آخرین سب سے بدبخت کی مانند ہو جائیں، یعنی شیطان کی مانند ہو جائیں، تو اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی، اللہ کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہمارا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں پر قیاس نہ کریں کہ وہ تہذیب اور تمدن میں اتنا ترقی کر گئے ہیں۔ تہذیب و تمدن اگر ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہمارے کام نہیں آئے گی، مال و دولت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اتنی طاقتور قوم دنیا میں پہلے اللہ نے پیدا نہیں کی۔ قوم عاد، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا ہم نے زمین میں پیدا ہی نہیں کیا۔ قد کاٹ اتنا تھا کہ کھجور کے تنے ان کے پیچھے چھوٹے ہوتے تھے، اور طاقتور اتنے تھے کہ خود اللہ فرما رہے کہ ان جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ لیکن اتنی طاقت کے باوجود جب اللہ کی نافرمانی کی، باز نہ آئے، اللہ نے بار بار اپنے نبیوں کے ذریعے سمجھایا، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ کیا اتنی طاقتور قوم کو ان میں سے باقی نظر آیا؟ بچا زندہ؟ نہیں بچا۔ قوم سمود جنہوں نے اس زمانے میں، یعنی آج اگر ان کے مکانات کو دیکھیں پہاڑوں میں، مدائن صالح جا کے دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسے ان پہاڑوں کو تراشا ہوگا، اتنے خوبصورت مکانات بنائے۔ تو جتنی بھی ترقی کر لی، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، تو یہی دنیا ان کے لیے جہنم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہمیں اس سے تو امن دیا ہے کہ دنیا پر ہمیں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت بالکل ختم ہو جائے، اور حضور کی دعا ہی کی برکت ہے کہ ہمارا وجود باقی ہے، ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ اگر کسی میں ایسا تھا اور انہوں نے باز نہ آئے تو اللہ نے ان پر فوری پکڑ بھیجی، اور ہمارے اندر تو وہ سارے گناہ پائے جاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہے، زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، ہر معاملے میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ لیکن انفرادی طور پر ہر آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، ٹینشنوں میں مبتلا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف وہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے ہم توبہ کریں، اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگیں، اور اپنا محاسبہ کریں کہ میری زندگی میں کون کون سی باتیں اللہ کی نافرمانی کی، اور اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ جب اللہ سے ہماری صلح ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے یہی جو ہے معاشرہ جو ہے اسی کو ہمارے موافق بنا دیں گے۔ پہلے اولیاء اللہ کے مختلف حالات میں ان کی یہ بات ذکر کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی خلاف طبیعت بات ان کے سامنے آتی تھی، وہ فوراً بیٹھ کر سوچا کرتے تھے کہ آج مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جس کی بنا پر یہ میرے عدم موافق چیز سامنے آ رہی، اور پھر اس پر وہ استغفار کرتے تھے۔ اب ہمارے ہر چیز نے ہماری بغاوت کی ہوئی ہے، ہماری اولاد ہماری باغی ہے، ہمارے اہل و عیال ہمارے باغی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے مخالف ہیں، ہر طرف سے ہمیں پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بوستان میں ایک واقعہ ذکر کیا۔
فرمانے لگے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک اللہ والے نے کہ وہ شیر کو کان سے پکڑ کر کھینچ کر چلا آ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ شیر کو تم نے اپنے مطیع کیسے بنا لیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ تم ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے کے آگے سر نہ پھیرو تو ساری مخلوق تمہارے آگے سر نہیں پھیرے گی. تم اللہ سے صلح کر لو تو ساری مخلوق تم سے صلح کر لے گی. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. میرے بھائی اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں کون سی اللہ کی نافرمانی ہے. ہماری شکل و صورت اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہمارا سننا یہ اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں جو پہلے ہو چکا. اللہ معاف کرنے والے. انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں سچے دل سے توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے. ہم زبان سے استغفار تو کرتے ہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتے. تو یہ استغفار بھی ہمارا استغفار کا محتاج ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی ایک گندے گڑھے میں کھڑا ہو، چاروں طرف اس کے بلکہ حلق تر اس کے گندا پانی کھڑا ہو اور اوپر سے پاک پانی ڈالتا رہے، تو بھلا وہ پاک ہوگا؟ جب تک اس گڑھے سے نکلے گا نہیں، پھر اس گڑھے سے نکلے پھر وہ اپنے اوپر پانی ڈالے تو پاک ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم ان گناہوں سے نکلیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں، پھر ایک دفعہ صدق کے دل سے ہم کہیں گے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.